نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا عمر سے آپ خوش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاص اور ان کے ایمان کی شہادت دی اور آپ کی ذہانت اور فطانت کا آپ نے اعتراف کیا اور انہیں لشکر اسلام کا قائد نامزد کیا اور اپنا قابل اعتماد سفیر بنا کر سرزمین یمن کی طرف، یمن کے ایک ساحلی شہر عمان میں بھیجا. تو آپ وہاں پر بڑے اچھی طرح اپنے کام کو انجام دے رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو ان کو حکم دیا کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں، اپنی جگہ پہ رہیں. لیکن جب چاروں طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا تو ان کو اس فتنے کو کچلنے کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھدار، بہادر اور اس طرح کے ذہین فتین لوگوں کی ضرورت تھی. تو سیدنا ابو بکر نے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے فتنے ہوئے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اور جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ. تو اس موقع پر آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے واپس بلا لیا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو بلا کر ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا اور فرمایا کہ میں تمہیں اہل طائف، بنو حوازن اور بنو کلاب کے 9000 مجاہدین کا امیر نامزد کرتا ہوں. ان کا لشکر کا بڑا بنا کر اس کے بعد کچھ وصیتیں نصیحتیں کی. سنیے وہ کیا کچھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا. وہ میں اسی پر آج کی بات کو ختم کروں گا، باقی ان کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو کہنے لگے کہ تم اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے فلسطین کی طرف روانہ ہو جاؤ. وہاں جب پہنچو تو ابو عبیدہ ابن الجراح سے رابطہ کرنا جو امین الامہ ہیں، اور جب انہیں ضرورت پڑے تو ان کی مدد کے لیے پہنچ جانا. پہلی فرصت میں ان کی مدد کرنا، یعنی اپنے فوجیوں کو لے جا کر ان کی مدد کرنا. اور ہر اہم کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ ضرور کرنا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہتے ہیں کہ خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. یہ ہے امیر اپنے سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں، گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اسی میں برکت ہوگی. آج اگر درس میں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دوں گا تو برکت ہوگی. میرے ساتھی اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اس کی کاٹنگ اور اس کی آڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں پھر اللہ برکت دے گا. لیکن اگر ہماری نیت کچھ اور ہے، ہم کسی آدمی کی نماز پڑھنے کی، کسی اور چیز میں کوئی اور نیت ہے، یاد رکھیے کوئی برکت نہیں ہوگی. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے ہمارے ان کام میں، دیگر کاموں میں، صرف اللہ کے لیے، کسی اور کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمارے ساتھیوں کو بھی اخلاص عطا فرما. تو کہا کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور فلسطین پہنچنے کے لیے ایلیا کا راستہ اختیار کرنا اور ہر کام تندہی سے انجام دینا، سستی اور کاہلی اور بے دلی اس کو قریب نہ آنے دینا. یاد رکھنا تیرے لشکر میں ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، اس کی سعادت حاصل کی تھی. ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کی تعظیم کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھنا. وہ تم سے پہلے مسلمان ہوئے اور وہ بدر میں شامل ہوئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اطلع اللہ علی اہل بدر، جھانک کر اللہ نے دیکھا اور فرمایا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب جو مرضی آئے کرو،
اے بدر کے مجاہدوں میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ ان کی عزت کرنا اور اپنے ماتحت فوج میں اس طرح زندگی بسر کرنا، ان کو ایسا محسوس ہو کہ تم انہی کے ایک فرد ہو، ایسا نہ کہ وہ سمجھے کہ تم کمانڈر ہو، ان کے افسر ہو، انہی کے ایک فرد ہو۔ اور نماز کی پابندی کرنا، ٹائم سے نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم گھروں میں ہوتے ہوئے فجر کی نماز کو گول کر دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، دیگر نمازوں میں سستی کرتے ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ عصر میں تھکے ہوتے سو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیے وہ جنگ کے میدان میں ان سے کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کرنا، دشمن کی چالوں سے باخبر رہنا، اپنے ساتھیوں کو ہر دم چوکس رہنے کی تلقین کرتے رہنا، دشمن کے تمام حالات سے باخبر رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، غفلت میں نہ رہنا، ہر ذرائع استعمال کرنا کہ ان کی ہر حرکت تمہاری نظر میں ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام، یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور دشمن کے سامنے دیکھ کر صبر سے کام لینا، استقامت سے کام لینا، قدم پیچھے نہ ہٹنے پائیں، اپنے ساتھیوں کو قرآن پاک تلاوت کرنے کی تلقین کرتے رہنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، دل کو تقویت ملتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اترتے ہیں تو ان کو مجاہدین سے کہنا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں، اور تم اپنا ایسا طرز عمل رکھنا کہ تمہارا شمار ایسے ائمہ میں کیا جائے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے امام بنائے اور یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے حکم سے حاصل کرتے ہیں ہدایت، اور وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں نیکیاں کرنے، نماز ادا کرنے، زکوٰۃ دینے کی وحی کی ہے، اور وہ ہماری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ قیمتی نصیحتیں کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تم لشکر لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے کام میں برکت عطا فرمائے۔ دربار خلافت سے ملتے ہی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9000 افراد پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انشاءاللہ ان کے بعد اور بھی جو ان کے اہم واقعات ہیں، میں پوری سیرت ان کی، پوری حالات زندگی تو نہیں بیان کروں گا، لیکن کوشش کروں گا یہ اور اس کے بعد دیگر جو صحابہ ہیں بڑی عظیم الشان ان کے حالات زندگی ہیں، نبی کے ستارے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کے اہم حالات، چیدہ حالات آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا، تاکہ ہمارا ایمان، نوجوان لوگوں کا ایمان آگے بڑھے اور ہم ان کو اپنے مشعل راہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔